اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں ارشد قریشی اور پروگرام لے کر حاضر ہوں میرے مطابق، اور آج ہم اس میں گفتگو کریں گے عام انتخابات کے حوالے سے، جس میں بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 8 فروری 2024 بروز جمعرات ملک میں عام انتخابات کا انعقاد ہوگا، اور دعا ہے کہ یہ تمام مراحل بخیر و خوبی اور امن اور سلامتی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ اس بار الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی بہت سی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ویب سائٹ کو اپڈیٹ کیا ہے، واٹس ایپ گروپ سے عوام کو آگاہ کیا ہے، واٹس ایپ نمبر سے آگاہ کیا ہے۔ کہیں پر کسی بھی قسم کی الیکشن قوانین کی خلاف ورزی نظر آ رہی ہو یا آپ کو رینگ نظر آ رہی ہو تو اس حوالے سے آگاہی دی گئی ہے ان نمبروں کی، جس پر الیکشن کمیشن کے نمبروں پر آپ اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بھی مدعو کیا ہے کہ وہ الیکشن کے مرحلے کی جانچ پڑتال ایک شرائط کے ساتھ، ضوابط کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اس کو کر سکتے ہیں، اور اس کی شرائط اور ضوابط میں سب سے اہم بات کہ آپ اپنا موبائل فون وہاں پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں لے جا سکتے ہیں۔ جس طرح الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کو الیکشن کی کوریج کی اجازت دی گئی ہے، اسی طرح وہ ضوابط، وہ قوانین بنائے گئے ہیں کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی اس کو کور کر سکیں گے اور اس کو دیکھ سکیں گے کہ کس طرح الیکشن کا انعقاد ہو رہا ہے۔ 8300 جو الیکشن کمیشن نے نمبر متعارف کرایا ہے، یہ پہلے بھی تھا۔ اس پر شناختی کارڈ نمبر بھیج کر آپ اپنا تصدیق کر سکتے ہیں کہ آپ کا ووٹ کس جگہ پر ہے۔ 8300 نمبر جو ہے یہ ہمیشہ سے موجود ہے، اور اس پر یہی نہیں کہ الیکشن قریب آنے پر بالکل اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے تو اس پہ آپ کا پولنگ اسٹیشن نمبر وغیرہ آ جاتا ہے، لیکن آپ اپنے ووٹ کا تفصیل اس پر کسی بھی وقت پر دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی سال، کسی بھی مہینے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہوتی ہے کہ ہمارا ووٹ یہاں سے وہاں منتقل کر دیا گیا، اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کئی بار علاقہ وائز جو اپنے دفاتر ہے اس میں یہ فہرستیں آویزہ کی کہ اگر کسی کے ووٹ کا ادراج نہیں ہے یا کسی کا ووٹ کسی دوسرے حلقے میں منتقل کر دیا گیا ہے یا ہو گیا ہے تو اس پر وہ اپنی کمپلین کر سکتے ہیں اور اس کا ووٹ دوبارہ ہوگا۔ لیکن بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں، بعد میں یہ واویلا ضرور ہوتا ہے کہ ہمارے ووٹ یہاں پر نہیں ہے، ہمارے ووٹ یہاں سے ادھر کر دیے گئے۔ لیکن اگر اس پر وقت فہرستیں چیک کر اور اپنا کام کر لیا جائے تو یہ جو دانستہ یا غیر ارادی طور پہ ایسا ہو جاتا ہے اس کو درست کر لیا جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ اب ایک نیشنل اسمبلی کے اگر حلقے دیکھیں تو نیشنل اسمبلی کے حلقے تبدیل ہوئے ہیں، اور اس کے تبدیل ہونے کے بعد نیشنل اسمبلی کے نیچے جو صوبائی پی ایس کے حلقے ہیں کراچی، سندھ میں، وہ بھی تبدیل ہوئے۔ پہلے 239 کراچی کا نیشنل اسمبلی کا نمبر شروع ہوتا تھا 239، اور آخری نمبر NA 256 ہوا کرتا تھا، لیکن حلقہ بندیاں تبدیل ہو گئی جس کی وجہ سے یہ نمبرنگ بھی اب تبدیل ہو گئی۔ اب NA 229 کراچی سے شروع ہو کر NA 250 پر ختم ہوتا ہے۔ یہ اس طرح یہ سیٹیں بڑھ گئیں، اور کچھ NA کی نیشنل اسمبلی کی تفصیلات کچھ کراچی میں ایسے ہے کہ NA 229
جو ملیر 1 کا حلقہ ہے، اس میں 15 امیدوار شامل ہیں جو انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح نیشنل اسمبلی کا حلقہ کراچی کا NA 230 ملیر 2، اس میں 25 امیدوار مقابلے پر ہیں اور اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح NA 231 ملیر 3، اس میں 26 امیدوار قومی اسمبلی کے الیکشن میں میدان میں اترے ہیں۔ اسی طرح NA 232 کرنگی 1، اس میں 36 امیدوار میدان میں ہیں۔ اسی طرح NA 233 کرنگی 2، اس میں 27 امیدوار مد مقابل ہیں۔ اسی طرح NA 234 کرنگی 3، اس میں 19 امیدوار میدان میں ہیں۔ اور NA 235 کراچی ایسٹ 1، اس میں 25 امیدوار میدان میں ہے۔ اسی طرح NA 236 کراچی کا حلقہ کراچی ایسٹ 2 کے نام سے 35 امیدوار مد مقابل ہیں۔ اور NA 237 کراچی ایسٹ کا 3، اس میں 36 امیدوار۔ اسی طرح NA 238 میں جو کراچی ایسٹ 4 ہے، اس میں 25 امیدوار میدان میں ہیں۔ اسی طرح NA 239 کراچی ساؤتھ میں 19 امیدوار مقابلے میں ہیں۔ اور NA 240 کراچی کا جو حلقہ ہے ساؤتھ 2 کراچی کا، اس میں 19 امیدوار مد مقابل ہیں۔ اور NA 241 یہ کراچی ساؤتھ 3 کا علاقہ، اس میں 37 امیدوار میدان میں اترے ہیں۔ جبکہ NA 242 کراچی کیماڑی 1 یہ حلقہ ہے اور اس میں 29 امیدوار میدان میں۔ NA 243 یہ کیماڑی 2 کا حلقہ ہے اور اس میں 19 امیدوار میدان میں۔ اسی طرح NA 244 کراچی غربی 1، اس میں 24 امیدوار انتخابی میدان میں موجود ہیں۔ NA 245 غربی 2، اس میں 23 امیدوار میدان میں ہیں۔ اور NA 246 کراچی غربی 3 میں 24 امیدوار میدان میں۔ اسی طرح اگر NA 247 کراچی سینٹرل 1 کی بات کریں تو اس میں 27 امیدوار میدان میں ہیں۔ اور NA 248 کراچی سینٹرل 2 میں 34 امیدوار، جبکہ NA 249 کراچی سینٹرل 3 میں 27 امیدوار۔ اور کراچی کا آخری حلقہ NA 250 جس میں 25 امیدوار قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے۔ کراچی کی صورتحال پہ پہلے بھی گفتگو ہم کر چکے۔ کراچی میں MQM پاکستان کی سرگرمیاں عروج پہ ہیں۔ جماعت اسلامی جو اس وقت بلدیاتی اداروں میں موجود ہے، ان کے چیئرمین اور کونسلر حضرات ہیں، وہ میدان میں موجود ہے اور بہت سرگرم ہے۔ حافظ نعیم صاحب کی کمپین بہت منظم طریقے سے جاری ہے۔ تحریک لبیک پاکستان جس نے پاکستان کے ہر حلقے میں اپنے ہونے کا احساس دلایا ہے، اپنے وجود کا احساس دلایا ہے، وہ بھی بہت زیادہ سرگرم ہے۔ MQM حقیقی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے نامزد کردہ جو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ بھی بڑے منظم طریقے سے، ان کے مختلف گروپ بنے ہوئے ہیں، مختلف طریقوں سے وہ اپنے کمپین چلا رہے ہیں، کیونکہ کچھ مسائل بھی درپیش ہیں کئی جماعتوں کو، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنی الیکشن کی مہم جاری رکھے ہوئے۔ اور ایک اچھی ابھی ایک جان ضائع ہوئی MQM پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی چپکلش ہوئی، جس میں MQM پاکستان کا ایک کارکن ہلاک ہوا۔ اس طرح کے تھوڑا سا مایوسی سی ہو جاتی ہے، ورنہ جمہوریت کا حسن ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے آپ اپنی کارکردگی بتائیں، سامنے والے کو اپنی کارکردگی بتانے دیں۔ اگر آپ پہلی دفعہ میدان میں ہیں تو آپ اپنا منشور انتخابی بتائیں، لوگوں کو قائل کریں، آپ کے کس طرح کے روابط ہے، کس طرح کی آپ کی
آپ کو لوگ جانتے ہیں آپ کے علاقے میں، تو اس سے کافی فرق پڑتا ہے۔ یہاں ایک بات اور اہم بتا دیں، جو بھی خبریں افواہیں اس دوران چلیں گی، الیکشن کے دوران ہمیشہ کی جاتی ہیں، اس پر من و عن یقین نہ کریں، اپنے طور پر اس کی تصدیق کریں۔ ایک اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی اگر پولنگ اسٹیشن ہے، ایک پولنگ اسٹیشن میں 3 4 یا اس سے زیادہ پولنگ بوتھ بھی ہوتے ہیں، وہ جغرافیہ اس کا پولنگ اسٹیشن کا دیکھا جاتا ہے کہ وہ رقبہ کتنا ہے۔ اگر وہ پولنگ اسٹیشن بڑا ہے تو وہاں پولنگ بوتھ بہت زیادہ ہوتے ہیں ایک پولنگ اسٹیشن میں، اس بہت بڑے علاقے کو ایک ہی پولنگ اسٹیشن کور کر رہا ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر ایک پولنگ اسٹیشن میں صرف مثال کے طور پر ایگزامپل دیتے ہوئے بتاتا ہوں کہ کسی علاقے میں ایک پولنگ اسٹیشن میں 8 یا 9 پولنگ بوتھ ہیں اور مشترکہ ہوتے ہیں، خواتین کا بھی ہوتا ہے، مردوں کا بھی ہوتا ہے، تو ہر پولنگ بوتھ میں ایک ایک آ، جو جتنے بھی وہاں سیاسی پارٹیاں یا امیدوار موجود ہیں، ان کا ایک پولنگ ایجنٹ وہاں ہر پولنگ اسٹیشن، ہر پولنگ بوتھ پر موجود ہوتا ہے۔ جب ایک پولنگ اسٹیشن میں آپ داخل ہوں گے، وہاں کئی پولنگ بوتھ ہوں گے، تو اس میں ہر پولنگ بوتھ میں ایک ایک اس حلقے سے الیکشن میں حصہ لینے والے امیدوار کا پولنگ ایجنٹ موجود ہوگا۔ جب یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ جب میں نے بتایا کہ 11 پولنگ بوتھ ہے، تو وہاں پر یہ ہر تنظیم کے 11 لوگ، ہر امیدوار کے 11 لوگ موجود ہوں گے، چاہے وہ آزاد امیدوار ہو یا کسی سیاسی جماعت کا امیدوار ہو۔ تو 11 پولنگ بوتھ پہ ایک جماعت کے 11 پولنگ ایجنٹ موجود ہوں گے۔ اس طرح ایک بہت بڑی تعداد جتنے امیدوار ہوتے ہیں ان کے پولنگ ایجنٹوں کی ہوتی ہے۔ جب الیکشن کا وقت ختم ہو جاتا ہے 5 بجے یا جو بھی، اگر اس میں توسیع کی جاتی ہے، تو جو بھی الیکشن کا وقت ووٹ ڈالنے کا ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد 11 پولنگ بوتھ میں جتنے بھی ہوتے ہیں، 11 ایک امیدوار کے 11 پولنگ ایجنٹ موجود ہوتے ہیں، اس میں سے 10 پولنگ ایجنٹوں کو، ہر امیدوار کے 10 10 پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے اس پولنگ اسٹیشن سے، اور ایک پولنگ ایجنٹ کو وہاں پر رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے میں نے بتایا، ایک امیدوار کے 11 پولنگ ایجنٹ 11 بوتھوں پہ موجود ہے، تو ان 10 کو پولنگ اسٹیشن سے باہر جانے کا کہہ دیا جاتا ہے، اور ایک پولنگ ایجنٹ کو، ہر امیدوار کے ایک پولنگ ایجنٹ کو پولنگ اسٹیشن میں رکنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، جب 11 پولنگ بوتھ کو ان کے باکسز کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ لایا جاتا ہے، کوئی ایک جگہ مقرر کی جاتی ہے پولنگ اسٹیشن میں جہاں پر ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے، تو اب وہاں ایک جگہ پہ وہ ووٹ آ جاتے ہیں، تو ایک جگہ پہ کسی بھی امیدوار کا ایک پولنگ ایجنٹ ہونا جو اس کی گنتی کے مراحل کو دیکھے گا، اس کو اور وہاں پر اس کے نتائج لینے کے لیے ایک پولنگ ایجنٹ کا ہونا کافی ہوتا ہے۔ تو وہ جو 10 11 میں سے باہر گئے ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کو یا آپ انہیں دیکھیں کہ بھائی فلانے امیدوار کے اتنے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا، تو قطعی طیش میں نہ آئے۔ یہ قانون ہے، یہ وہ ضوابط ہے، اور یہ بات سمجھ میں آنے والی بھی ہے کہ جب تمام باکسز کو ایک جگہ پہ لا کے اکٹھا کر دیا اور وہاں پر سارے ووٹ کو ڈال دیا گیا گنتی کے لیے، تو وہاں ہر امیدوار کا ایک پولنگ ایجنٹ ہونا کافی ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ صبر، تحمل، یہ الیکشن ہوتے رہتے ہیں ہر 5 سال کے بعد، کبھی ضمنی ہوتے، اس میں صبر، تحمل، برداشت، ہمت اور حوصلے کا، اور سوچ اور سوچ اور سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنے ووٹ کو کاسٹ کرنے کا وقت ہے، نہ کہ آپس میں دستے گریبان ہو جائیں، جب کلش پیدا ہو جائے، پیدا کر لیں، ناراضگیاں محلوں میں، شہروں میں، ملک میں ناراضگیاں ہو جائے۔ الیکشن تو 8 10 گھنٹے کی بات ہے، پھر ختم ہو جائے گا، رنجشیں باقی رہیں گی۔ کوشش کریں کہ یہ وقت نہ آنے دیں، سب کو سب کے ساتھ کھڑے ہونے کا حق ہے، اپنی سیاسی پارٹیوں، اپنے آزاد امیدواروں یا سماجی جو بھی لوگ کھڑے ہیں ان کو ووٹ دینے کا حق ہے۔ انہیں الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، فی امان۔